اصل میں نا اسلام میں جو بیسک فلاسفی ہے اس میں والدین کے کوئی حقوق نہیں ہے، کسی اور انسان کا کسی پہ کوئی حق نہیں، اللہ کا ہی حق ہے صرف انسان پہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو میٹرکس بنائی ہے اس میٹرکس کو پورا کرنے کے لیے فرائض ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ میرا فرض ہے کہ میں باپ کی خدمت کروں، تابعداری کروں، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے انڈر مجھے اپنی تابعداری کروائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باپ کے ایبسولوٹ حقوق کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ باپ اگر اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے دوران کہ اس میٹرکس کے اندر میرے پہ ظلم بھی کر رہے ہیں تو خیر ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں میٹرکس آف اللہ کا تابعدار ہوں۔ ہم نے جو ایک پلاسٹک کا کانسیپٹ نکالا نا حقوق العباد کا، جو کہ اصل میں اسلام میں ہے ان سب سیٹ آف اے بگر میٹرکس، کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی وجہ سے میں آپ کی تابعداری کر رہا ہوں، اور جو ہوگا اللہ کے لیے ہوگا۔ اب ہم نے کیا کیا، جو پلاسٹک کا کانسیپٹ آیا تو بالکل ایک کارسینوجینک چیز ہوتی ہے نا، وہ کینسر کریٹ کرتی ہے، تو یہ پلاسٹک نے بھی کینسر ڈال دیا ہمارے روح میں، کہ اب ہم وہ والی باتیں بھی ماننا شروع ہو گئے ماں باپ کی کہ جو اللہ کے خلاف بھی جاتی ہے، جو شریعت کے مطابق ڈائریکٹ۔ ہاں، اللہ کے قانون کے خلاف باپ کا قانون ہے، ماں کا قانون ہے، خاندان کا قانون ہے، تو یہ خاندانی مذہب ہے، اسلام نہیں ہے۔ There is no right of any human being on anybody else unless he is and until he is inside the zone کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو ری انفورس کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو جو ری انفورس نہیں کروا رہا تو بے شک اس نے بایولوجی میں باپ نے بچہ پیدا کر دیا ہو۔ یہ اسلام میں کسی کی عمر کی قدر نہیں ہے، یہ بزرگوں کا احترام اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، جب ورنہ تو اب چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو مارا تھا، ابو جہل نے یہ تو نہیں کہا یار عمر کا خیال کر لے میرا، لیکن انہوں نے کیوں نہیں خیال کیا اس کی عمر کا؟ صرف اللہ کا خیال ہے، اللہ کے قانون کا خیال ہے۔ وہ چھوٹا آپ کو تبلیغ کرے گا، چھوٹا آپ کو ٹوکے گا قرآن سدیدہ سے، آپ بے شک 70 سال کے اور 8 سال کے بچے نے کہا کہ انکل یہ بات غلط ہے، تو آپ اس بچے کا بھی ایسے احترام کریں گے جیسے ایک بڑے کا احترام۔ آپ صرف قوانین کے اس ایسنس کے اوپر اپنے آپ کو پلیس کریں گے، یہ ہمارے باقی کے سارا کچھ کلچر ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، بالکل بالکل۔ اور اب وہی بات ہے، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اسلام میں کسی اور کے لیے کھڑا ہونا منع ہے۔ صحابی نبی علیہ السلام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے جب وہ تشریف ہوتے، ہم لیکن کلاس ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتی ہے تو گڈ مارننگ میڈم کہہ کے سب نے کھڑا ہونا ہوتا ہے، اور نہ کھڑا ہو اس کو اسکول سے نکال دیں گے، لٹرلی کیا کہیں گے کہ اس بندے کو تمیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جو سب سے بڑی بدتمیزی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سب سے بڑی بدتمیزی ہے کہ وہ قانون کو نہ پہچاننا ہے، کہ تم وہ والا کام کرنا شروع کر دو کہ جو اللہ کے قانون کے علاوہ یا اس کے خلاف ہو۔ علاوہ کو بدعت کہتے ہیں، اور خلاف جو ہے وہ طاغوت ہے۔ سو اٹس اے بگر پرابلم کہ ایک بندہ اپنے آپ کو محمد علی بھی کہ نام ہے میرا محمد علی، اور میں نے بچے پیدا کیے ہیں، ایک کا نام جو نا مسلمانوں والے نام رکھ دیے، ان کو بتایا کہ کلمہ پڑھو ہم مسلمان ہیں، مگر کام کوئی نہیں ایسا کرنا کہ جو اللہ کے قانون کے مطابق۔ اس کو بھی کنفیوزڈ کانولیٹڈ قسم کی فلسفی نکلتی ہے، اس میں بندہ اپنے آپ کو نمازوں کے دوران روتا بھی ہے اور بڑی سنسیئر طریقے سے روتا اللہ کے آگے، مگر کام الٹ کر آتا ہے۔ تو دو فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندے کو مطلب کام سارے شیطانی تیرے اور آنسو تیرے سارے رحمانی، کہاں سے اثر آئے گا پھر؟ اس لیے کہتا ہوں نا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے دعا کریں، تب پتہ چلے گا کہ باقی کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں آپ کی۔ ایک واقعہ ہوا ریسنٹلی نا، میں نے کہا یہ بھی پوچھ ہی لیتا ہوں کہ ہمارے ایک جاننے والے تھے، انہوں نے نا نکاح کیا ہوا تھا دوسرا، تو ان کے والد کو جب پتہ چلا تو انہوں نے جبرن طلاق کروائی اور کہا کہ میں تم سے خوش نہیں ہوں گا اگر تم نے یہ رشتہ قائم رکھا۔ اور ایک اور جملہ بولا انہوں نے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی۔ 2 ابھی طلاق، اور اس بندے نے پھر جبرن زبردستی اس سے طلاق کروائی۔ یہ جملہ عمومی ہے کہ شرک کے بعد، حالانکہ یہ بات غلط ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ طاغوت ہے، اور یہ ہے اس نے طاغوتی حرکت کی بات کہ اللہ کے قانون کے علاوہ یا اس کے خلاف اپنا قانون نافذ کر دیا۔ کوئی بھی شخص اللہ کے قانون، مطلب ایک بیوی کو طلاق دینے کے پیچھے جو وجوہات بتائے گا وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کس بیوی کو طلاق دیں گے۔ ان کی نشانیاں بتا دی ہیں، نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ بیوی اگر یہ کرے تب طلاق دیں گے، اس کے علاوہ کوئی آگے آپ کو کہہ دے یا مشورہ دے دے کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام کے پاس لوگ آتے ہیں صحابی کہ یا رسول اللہ طلاق، مجھے طلاق کی بات بتائیں، نبی علیہ السلام نے کہا نہیں دینی طلاق، ایسے ایسے کیسز ہیں، اور ہم لوگ میری بھی لڑکی پسند نہیں، بہو پسند نہیں ہے، جیسے اس کیس کے اندر ایسے باپ کی نافرمانی نہیں، ایسے باپ کو تبلیغ دعوت دیتے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے باپ کو تو نہیں اب ہاتھ سے روک سکتے ہیں، ورنہ تو میں کہہ رہا تھا کہ باپ کو ایسے باپ کو بھی ہاتھ سے روکو، تو طاغوت کا علم بردار ہے، اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے مقابلے میں لے آئے کہ میں بتاؤں گا کہ کس لڑکی کو طلاق دینی ہے کہ نہیں۔ مطلب حقوق العباد کی بات بھی ایک طرف کرنی اور دوسری طرف اس بچی کا مطلب
تہس نہس کر کے رکھ دینا ہے. ایک نہ صرف ایک لڑکی کی تو سینسیٹیوٹی اور ہوتی ہے نا, لڑکے کی طلاق کا کوئی اتنا اسٹریس نہیں ہوتی, لڑکی کی طلاق کے بعد امپلیکیشن بہت بڑھ جاتی ہے. اسلام میں بھی, میں کسی اور کلچر کو تو مانتا بھی نہیں. سو وہ تو کہیں پہ بروئے مطلب کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی کہ ایک طلاق کے بعد لڑکی سے کرنا کیا. اگر اسلام کے اصول پتہ چل جائے نا تو پاکستانی مرد شادی کرنے بند کر دیں کہ طلاق کے بعد بھی کس طریقے سے اس لڑکی کے نان نفی کا انتظام رکھنا ہے, اپنے بچوں کا انتظام رکھنا ہے.